انٹرنل گورننس اوورسائٹ کا میکنزم تیار ہو رہا ہے. ٹریڈ فیسیلیٹیشن تو مجھے نہیں سمجھ آتی کسٹمز کیسے کریں گے. نادرا کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ایف بی آر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور وہ آڈٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹیز کے تھرو کیا جائے جس کے اندر ایف بی آر کا کوئی تعلق واسطہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ٹیکس پیئر اور ٹیکس لینے والا اس کا آمنا سامنا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اسپیشل انویسٹمنٹ کی جو فیسیلیٹیشن کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا تو ملٹری ہی اوورسی کر رہی ہے. اتنا ہدف پورا کر پائے گی ایس آئی ایف سی جو ہے؟ فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے بعد اسٹرینتھن کرنا ہے. برج فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ایک ٹیمپرری جاب ہے. ایک چیف آئے تھے, انہوں نے شروع کیا ضرب عضب, دوسرے چیف آئے اور ایک نئی ٹرم آئی رد الفساد. تو اب یہ جو چیف آئے ہیں کہ اس نام کے ساتھ سینونیمس ہے ایس آئی ایف سی. مارکیٹس کو کانفیڈنس آ رہا ہے, کوئی اسٹیبلٹی کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. 3 کے اوپر ٹریڈ کریے تو یہ 8 9 10 15 تو بڑے آسانی سے اس کو چلے جانا چاہیے. اکانومی چلنا شروع ہوگی. 93 میں پاکستان بڑی ترقی کر رہا تھا. 99 میں بھی جب ان کو نکالا گیا تب بھی پاکستان کی ٹریجیکٹری اپورڈ تھی. اس کی وجہ سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی. السلام علیکم ناظرین, سولوشنز فار پاکستان کے ساتھ میں رضا رومی اور ہارون خواجہ صاحب آپ کے سامنے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج بھی اس ہفتے ہم جو اہم خبریں ہیں پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی پبلک پالیسیز کے حوالے سے ان کے اوپر گفتگو کریں گے. یقیناً موضوعات تو پاکستان میں وہی رہتے ہیں. یہ ناظرین آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے تو کئی سالوں سے دہائیوں سے جو ایشوز ہیں وہ وہیں پہ ہیں, وہ ان میں کوئی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, کوئی نئی پالیسیز آ جاتی ہیں. تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا محور یہ موجودہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور اس کے وزراء ہیں وہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے اس کی تشکیل نو کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے ہیں, ذکر کرتے رہے ہیں. ہم بھی اس پروگرام پہ کئی بار ایف بی آر کے اوپر بات کی ہے, لیکن یہ بات زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگ بھی یہ سمجھیں بھی اور اپنی رائے بھی دیں اور اس پورے پروسیس میں شامل بھی ہوں, کیونکہ جب تک ہمارا پریشر نہیں آئے گا عوامی تو کوئی تبدیلی مشکل ہی آتی ہے, اور دنیا بھر میں اور پاکستان میں اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اسٹاک ایکسچینج پھر سے ایک ہسٹورک ہائی کے اوپر وہ چل رہی ہے, اور کیا یہ وجہ ہے کہ یہ بوسٹ کیوں ہوا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش ہم کریں گے. اور ایس آئی ایف سی جو ایک اسپیشل ادارہ ترتیب دیا گیا ہے پچھلی گورنمنٹ میں, جو کہ انویسٹمنٹ لائے گا فوراً اور ایک پول بنا کر اس کے پاکستان کی جو ہے سرمایہ کاری کو فروغ دے گا, اس کی افادیت, اس کے سٹرکچر اور اس کی فیوچر, اس کے اوپر بھی کچھ ہم بات کریں گے. اور فائنلی یہ کل اعلان ہوا ہے کہ جی کویت $10 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک یہ دعوے جو ہیں یہ عنقریب پورے ہوں گے یا یہ صرف بس دعوے ہی ہیں. ویلکم ہارون صاحب, تھینک یو ونس اگین فار یور ٹائم. اور میرے خیال سے بغیر کسی تعامل کے آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے ایف بی آر, آپ کا بھی اور میرے خیال سے پورے پاکستان کا بھی ہونا چاہیے ویسے. تو ذرا اس کے اوپر بتائیے, یہ اس کا ذکر فائنانس منسٹر نے ایک انٹرویو بھی دیا جو کہ چلا مین اسٹریم ٹی وی کے اوپر, جہاں پہ انہوں نے اس کا بھی کچھ ذکر کیا. اس کے علاوہ بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ کا ان کے پلانز آپ کو کیا ٹھیک لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ایک کلیریفیکیشن, ایف بی آر میرا فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے. میرا فیوریٹ سبجیکٹ آپ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے سول سروس ریفارم ہے. That's right. وہ بھی اس کا حصہ ہے ایکچولی. ٹرو. اور دوسری بات یہ کہ فائنانس منسٹر کا پہلا انٹرویو تھا ایک چینل پہ, ایک ویل نون اینکر نے کیا ان کا, اور اس کو سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے ہمارا وہ جو پروگرام تھا ریسٹرکچرنگ پاکستان بجٹ, ری ڈرائنگ پاکستان بجٹ پارٹ 1, وہ انہوں نے نہیں دیکھا فائنانس منسٹر نے, کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید یہ انٹرویو تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ جو انہوں نے ریکمینڈ کی ہے, وہ بیسکلی انہوں نے بتایا جی کہ ایف بی آر کی ایک انٹرنل گورننس کی اوورسائٹ کا میکنزم تیار ہو رہا ہے.
سوال یہ تھا کہ جی بڑی کرپشن ہے تو اس کو کس طرح قابو کریں گے. تو وہ اس طرح سے قابو ہوگی جی کہ ایک انٹرنل گورننس اوور سائٹ کا میکنزم تیار ہو رہا ہے. ذرا میں آپ کو یہ 5-6 چیزیں بتا دیتا ہوں جو انہوں نے کہی ہیں, پھر اس کے اوپر تھوڑا انالیسس کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس ایک نئی ڈویژن بنا رہے ہیں, یعنی کہ وہ ڈویژن کا مطلب ایک اور منسٹری بنا رہے ہیں. منسٹریاں کم کرنے کی بجائے ایک ایڈ ہونے لگی ہے جس کا نام ہے ٹیکس پالیسی ڈیزائن اینڈ ریونیو فریم ورک ڈویژن. تو اس کا نام ہی اتنا مشکل ہے, کام پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. دین ایف بی آر جی وہ فوکس کرے گا, جو ایگزسٹنگ ایف بی آر ہے وہ ٹیکس کلیکشن پہ فوکس کرے گا. شکر ہے فائنلی وہ فوکس کرے گا ٹیکس کلیکشن پہ. اور کسٹمز جو ہے اس کو سیپریٹ کر دیا جائے گا, اور کسٹم بیسکلی ٹریڈ فیسیلیٹیشن اور بارڈر کنٹرول کے اوپر اپنی توجہ رکھے گا. اچھی بات ہے. ٹریڈ فیسیلیٹیشن تو مجھے نہیں سمجھ آتی کسٹمز کیسے کریں گے, وہ تو بلکہ روکیں گے اس کو. آج تک تو روکتے ہی آئے ہیں. بارڈر کنٹرول, یس دیٹ سم تھنگ دیٹ دے کین ڈو. چیئرمین نادرا کی سربراہی میں بلکہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا, ایک ٹیکنیکل کمیٹی کولیبریٹ کرے گی ایف بی آر کے ساتھ. بڑا اچھا, یہ آئی تھنک دس از اے ویری گڈ اسٹیپ کہ نادرا کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ایف بی آر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, اور ایسے ٹیکس پیئرز جو ٹیکس دے رہے ہیں لیکن پورا ٹیکس نہیں دے رہے ان کا بھی پتہ چلایا جا سکے. پرال جو ہے پاکستان ریونیو اتھارٹی لمیٹڈ, وہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے اور نئے سافٹ ویئر وغیرہ اس میں ڈالنے کے لیے, تاکہ یہ جو گلچز وغیرہ آتے ہیں جب یہ ٹیکس ریٹرنز فائل کی جاتی ہیں تو اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اور اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگین ایف بی آر کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے, یہ کرپشن وغیرہ اس کو روکنے کے لیے ایف بی آر یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو, تو اس کا بورڈ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ اور پروفیشنل لوگوں کا بنایا جائے گا, تاکہ اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس اور کرپشن سے اس کو محفوظ کیا جا سکے ایف بی آر ادارے کو. تو آئی ڈونٹ نو, یہ تو پاکستان میں تجربے وہ 70 سال سے ہو رہے ہیں. کبھی ہمارے ڈسکوز جو ہیں اس کا ٹرانسپیرنٹ بورڈ آیا تھا, پی آئی کا ٹرانسپیرنٹ بورڈ آیا تھا, اسٹیل مل کا ٹرانسپیرنٹ بورڈ آیا تھا. تو رزلٹ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جتنے مرضی ٹرانسپیرنٹ بورڈز آپ لے آئیں اس کا کوئی خاص نتیجہ تو نہیں ابھی نکلا, تو اس کا ابھی مجھے تو نہیں لگتا وہ نکلے گا. پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جی 140 ڈسٹرکٹ آفیسز جو ہیں ان میں سے جو ایف بی آر کے ہیں ان میں سے بیسٹ آفیسرز چوز کر کے تو ان کو فوکس کیا جائے گا, نئے ٹیکس پیئرز کو آپ لے کر آئیں. بڑی اچھی, دس از اے ویری گڈ تھنگ. لیکن اس کو مانیٹر کیسے کریں گے, ان کو گولز کیا دیں گے, اس کا انہوں نے کچھ نہیں بتایا. انہوں نے بتایا کہ گیٹس فاؤنڈیشن, بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ گرانٹ دے رہی ہے کہ پاکستان کا ٹیکس سسٹم کیسے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے, اس کا ایک بلو پرنٹ بن رہا ہے. دس از آلسو ویری انٹرسٹنگ. یہ جب ڈاکیومنٹ آئے گا تو پھر اس کے اوپر اس کو پڑھیں گے اور کامنٹ کریں گے. فائنلی انہوں نے یہ ریٹیلرز, ہول سیلرز, ڈسٹریبیوٹرز کے بارے میں کہا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹیشن لا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں جو کہ آٹومیٹکلی لنک کر دے گی یہ سارے جو ریٹیلرز وغیرہ جو ہیں ان کو نادرا کے ساتھ اور ایف بی آر کے ساتھ. اور خیر یہ ایفرٹ پہلے بھی ہو چکا ہے, پوائنٹ آف سیل انٹیگریشن, ٹریک اینڈ ٹریس وغیرہ جو ہے یہ آپ پہلے سن چکے ہیں. یہ ہوا تھا بڑی زیل کے ساتھ 2-3 سال پہلے, اب اس میں سے تھوڑی سی ہوا نکل گئی ہے. ایگریکلچر کا انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کر, یہ تو یہ پریونشن سبجیکٹ ہے. اور سو یہ ان اے سمری ایف بی آر کے بارے میں انہوں نے یہ سارا کچھ کہا. تو مائی پوائنٹ از کہ انہوں نے سارا کچھ تو کہہ دیا ہے, اور یہ کمیٹی بنا دیں, بورڈ فارم کر دیں, میکنزم تیار ہو رہا ہے, ڈاکیومنٹیشن لا بن رہی ہے, یہ سارا کچھ ہے. It's too much words, frankly. The bottom line is کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ سب کو پتا ہے, اور وہ جو اینکر صاحب تھے انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جس میں اتنی کرپشن ہے آپ کیسے ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک کر سکتی ہیں, جس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. اور سیدھی سی بات یہ, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو علیحدہ کر دیں, ان کے لیے ایک نیا ادارہ بنائیں تاکہ وہ پروفیشنلی ڈیل کیا جا سکے ان کے ساتھ. جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایگزسٹنگ ادارہ ہے, یہ جو 23,000 لوگ ہیں, ان کا صرف ایک کام لگایا جائے
کہ جی آپ جا کے نئے ٹیکس پیئرز ڈھونڈیں. یہ 9,500 ارب آپ کا ٹارگٹ ہے, اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ اسیس ہوگی کہ 9,500 ارب میں سے آپ کتنے یعنی کہ نئے ٹیکس پیئرز لے کر آئیں. 9,500 ارب کا نئے ٹیکس لے کر آئیں نئے ٹیکس پیئرز کے تھرو. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, دوسری بات جو ہے, جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہے اس کو ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ان کو وہ جو اپنی ٹیکس ریٹرنز بھریں تو یہ پریزیوم کیا جائے کہ انہوں نے ٹھیک ٹیکس ریٹرنز بھری ہیں, اور پھر اس کی ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کا ڈیٹا جو ہے اس کا آڈٹ کیا جائے, اس کا سیمپلنگ کی جائے, اور وہ آڈٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹیز کے تھرو کیا جائے, جس کے اندر ایف بی آر کا کوئی تعلق واسطہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور ٹیکس پیئر اور ٹیکس لینے والا اس کا آمنا سامنا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 2-3 بڑے سمپل سے سولوشنز ہیں, اور یہ ایکشن اورینٹڈ سولوشنز ہیں. اس کا رزلٹ بہت جلدی نکل سکتا ہے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کیوں فائنانس مسٹر صاحبہ نے یہ اتنا لمبا چوڑا جو ہے پریٹی مچ ری انوینٹنگ دا ویل, یہی تو ہو رہا ہے پچھلے 60-70 سال سے. کمیٹیاں بنتی ہیں, بورڈز بنتے ہیں, میکنزمز بنتے ہیں, لاز بنتی ہیں, ڈرافٹ ہوتے ہیں, پھر ڈرافٹ آ رہے ہیں, پھر ڈرافٹ جا رہے ہیں جی, پھر آپ کیبنٹ میں پریزنٹ ہو رہا ہے. I don't see any substantial thing happening in FBR. جی, اور دیکھیں نا, وہ آپ نے جو پہلے بات کی نا, جو آپ کا اصل فیوریٹ ٹاپک ہے سول سروس ریفارم, دیکھیے یہ بھی اس کا ایک سب سیٹ ہے. یہ جس طرح سے ٹیکس بیوروکریسی کو آرگنائز کیا گیا ہے, جس طرح میں وہاں پہ اس کو اسٹرکچر کیا گیا ہے, ترقیاں, تبادلے, انسینٹیوز, یہ سارا کچھ بدلنے کی ضرورت ہے ہارون صاحب. یہاں پہ یہ ایک کرائسس ہے. بہرحال یہ میرے خیال سے آپ نے بڑی اہم نقطوں کی نشاندہی کی ہے. اینڈ لیٹس سی کہ ابھی تو ویسے ان کے پاس تو 1-2 مہینے ہی بچے ہیں, اور میرا نہیں خیال یہ باتیں زیادہ ہیں, کیونکہ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ ساری توجہ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر وہ اسپاٹ لائٹ ہو جائے گی. اور رضا بھائی ایک کوئکلی میں ایک کامنٹ ایف بی آر پہ ایک اور دیتا چلوں کہ دیکھیں ایف بی آر میں آپ اب دیکھیں نا, جو ہیں ویری آنریبل اینڈ ریسپیکٹیبل منسٹر, لیکن ان کا پاکستان میں بزنس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب وہ کتنی دفعہ ان کے ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا ہے ایز ٹیکس پیئر, کبھی بھی نہیں, زیرو. زیادہ تر کمائی تو ان کی پاکستان سے باہر ہے. اچھا, ایف بی آر کے اندر جو ایف بی آر کے چیئرمین آتے ہیں وہ تو ٹیکس وہ تو دوسری طرف ہے نا, ڈنڈا ہاتھ میں لے کے پیچھے بھاگنے والے لوگ, یا وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ساری انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جناب یہ آپ لوگوں نے تو سارا بیڑا گرک کیا, انہی کو چیئرمین بنا دیتے ہیں. تو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان لوگوں میں سے آنی چاہیے جو کہ اس کے وہ ہیں افیکٹیز ہیں, جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, جو کہ دوسری سائڈ کے اوپر ہیں, ڈنڈے کی دوسری سائڈ کے اوپر, کیونکہ ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ what the problems are, ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے what people have to go through. تو وہی بیسٹ لوگ ہیں جو کہ سولوشن نکال سکتے ہیں. میرے خیال سے کوئی بہت اچھا, کوئی قابل, کمپیٹنٹ, آنیسٹ, آنریبل اینڈ ٹرانسپیرنٹ قسم کا ان کو جو ہے کوئی انڈسٹری میں سے یا بزنس میں سے کوئی بندہ ڈھونڈنا چاہیے. اب وہ شبر زیدی صاحب کو لائے تھے, اگین ویری آنریبل, ویری کمپیٹنٹ پرسن, لیکن اگین وہ ایک ایسی فیلڈ سے آئے تھے جو کہ بزنس مین اور ایف بی آر کے درمیان والی فیلڈ ہے. شبر زیدی صاحب نے بھی اس طرف جا کے نہیں دیکھا ہوا کہ یہ جب ٹیکس والے دیتے ہیں ٹیکس, ان کے ساتھ ہوتا کیا. تو جسٹ این آئیڈیا. ایبسلیوٹلی نہیں, یہی تو بات ہے کہ جب تک آپ کا خود وہ ایکسپیرینس نہ ہو اسے ڈیل کرنے کا, اسپیشلی اگر پرو بزنس آپ کو پالیسیز بنانی ہے, تو پھر بہت اہم بات ہے. اچھا جی ہارون صاحب, میں آگے بڑھتا ہوں. یہ تھوڑی سی بات ایس آئی ایف سی پہ کر لیں. یہ اسپیشل انویسٹمنٹ کی جو کوآرڈینیشن کے لیے, فیسیلیٹیشن کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا پچھلے حکومت میں, جہاں پر خیال یہ ہے کہ اس کو ملٹری ہی اوورسی کر رہی ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ وہی ہیں, اور ایک طرح سے یہ جو اس کا قانون سازی بھی کی گئی پچھلی شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے, اس گورنمنٹ نے, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے, تو اس میں ایک بڑا کلیئر یہ سگنل بھی دیا گیا کہ جو پاکستان آرمی جو ہے وہ اب اس میں ایک فرنٹ فٹ کے اوپر اس میں شامل ہوگی, اور اس کا غالباً تعلق فورن انویسٹمنٹ سے جو لانی ہے, خصوصاً گلف کنٹریز سے, ایک وہ ایک جیسے کہنا چاہیے گول ہے.
اس پوری عمل کا. تو اس کی ذرا تھوڑی بتائیے کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں منرلز کے اوپر, اور بڑی وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جو مائنز ہیں انکلوڈنگ ریکو ڈیک اس کے فورن انویسٹرز کے ساتھ ڈیلز ہوں, کچھ بات چیت بھی چل رہی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اس کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کی جو جس طرح سے اس کو منظم کیا گیا ہے, کیا یہ اپنا ہدف پورا کر پائے گی SIFC جو ہے؟ It's more of a philosophical issue. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے. کیونکہ انسٹیٹیوشنز ہمارے جتنے بھی ہیں, اگر ہم ان کو اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیں تو وہ اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھے ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو جو ہے خوبصورت کرنا شروع کر دیں, اس کے ڈیزائنر انوالو کر دیں اور اس کے اوپر پینٹ کر دیں اور پھول بوٹے بنا دیں and all that, وہ اس کی بنیادیں ہی ٹھیک نہیں ہیں. تو فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا ہے, اس کے بعد اسٹرینتھن کرنا ہے. اچھا, اب اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. اب میں جب تھا پنجاب گورنمنٹ میں تھا تو میں نے چیف منسٹر کو ریکویسٹ کی, کنونس کیا ان کو کہ دیکھیں اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کی, ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک پرہیپس میڈیم ٹرم پروجیکٹ ہے, لیکن درمیان میں شارٹ ٹرم میں کیا کریں کہ آپ ایک برج فیسیلیٹیشن, میں اس کو کہتا ہوں برج فیسیلیٹیشن آپ پرووائڈ کریں, جس کا میں نے وہ یہ جو کمپنیز تھیں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو کہ اونڈ بائی دا گورنمنٹ آف پنجاب تھی لیکن رن بائی پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز, تو اس طرح کی وہ میرے ہوتے ہوئے 10-12 کمپنیز بن گئی تھیں اور بڑی سکسیسفلی ہم نے چلائی تھی. لیکن اس برج فیسیلیٹیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم آپ کو ملتا ہے اس کے اندر آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو پہلے ان کو بنائیں اور پھر اسٹرینتھن کریں. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ برج فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ایک ٹیمپرری جاب ہے. تو لو اینڈ بیہولڈ میں 4 سال بعد جب میں نے ریزائن کیا اور میں نے گورنمنٹ آف پنجاب چھوڑی تو وہ ختم, وہ کمپنیز جو ہیں وہ 12 سے 24 ہو گئی ہیں, اور اس کے بعد اس کے اندر بھی وہ آپ کے جو وہ پرانے کولیگز ہیں وہ آگے, وہ وہاں سے بھی تنخواہ لیتے ہیں سول سروس سے, اور وہاں پہ CEO اور پتہ نہیں کون کون سی, اس کے اندر پولیٹیشینز جو تھے انہوں نے کسی کو اگر پلیز کرنا تھا تو اس کو جا کے اپوائنٹمنٹ شروع کر دی, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ شروع ہو گئی and all that, اور بجٹ کو یوز کرنے کا ایک شارٹ کٹ استعمال ہو گیا کیونکہ پیپرا رولز نہیں اس میں آتے تھے. پھر گورنمنٹ کو بڑا غصہ چڑھا کہ جی یہ پیپرا رولز کے انڈر نہیں آتے, وہ ان کمپنیز کو پیپرا رولز کے انڈر, مطلب اٹ واز اے کمپلیٹ میس. اور اصل میں گول یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنا ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک شیڈو آ گیا, اس کے بارے میں کسی نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. تو اسی ایگزامپل کو اگر آپ اپلائی کریں SIFC کے اوپر تو بڑی اچھی بات ہے, اٹس ویری گڈ. لیکن ریمبر یہ ایک ٹیمپرری سا کام ہے. دیکھیں ایک چیف آئے تھے, انہوں نے وہ شروع کیا ضرب عضب, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل وہ یاد ہے. ہال مارک ہے ان کا, ان کے نام کے ساتھ یہ لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرے چیف آئے تو ضرب عضب کا ختم ہو گیا, اس کا مینشن بھی ختم ہو گیا, اور ایک نئی ٹرم آئی رد الفساد. جی. اب ان کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ سینونیمس ہے, رد الفساد. جی ہاں. سو اب یہ جو چیف آئے ہیں یہ بڑا زبردست انہوں نے کام کیا, باقی دونوں بھی اچھا بڑا زبردست کام کیا تھا, لیکن یہ ان کے نام کے ساتھ سینونیمس ہے SIFC. سوال یہ ہے کہ جب یہ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, جو نئے آئیں گے وہ کیا اس کو ایکسپٹ کریں گے کہ جو پچھلے چیف ہیں ان کی جو ریکگنیشن ہے وہ میں اس کو فالو کروں؟ یہ نہیں ہوتا. آپ ادھر جائیں, سعودی عربیہ کے اندر کنگ عبداللہ تھے, میں اس وقت ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا, تو مجھے وہ سعودی گورنمنٹ لے کے گئی کنگ عبداللہ سٹی کے اندر. اس وقت کنگ جو تھے عبداللہ تھے. ابھی کسی نے نام سنا اس سٹی کا؟ اب ہر بندہ جو ہے وہ نیوم کی بات کر رہا ہے, کیونکہ جو MBS ہیں وہ نیوم بنا رہے ہیں. سو جو بھی آتا ہے اس وقت کے جو سمجھیں ان پاور ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنا ایک پیٹ پروجیکٹ لے کر آتے ہیں. تو فی الحال تو بڑا اچھا ہے, ان کے ہوتے ہوئے تو بڑا اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا انسٹیٹیوشنلائز. آپ کو اپنے انسٹیٹیوشنز جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو دوبارہ سے بنا کے ان کی فاؤنڈیشنز ٹھیک کر کے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے.
بالکل بالکل یہ انسٹیٹیوشنس کی بات ہے. آپ نے میرے فارمر کولیگس کے بارے میں بات کی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ان کو ڈیفینڈ کروں گا اس لیے بہت زیادہ سختی نہ آپ کریں. ہم خود تو تنقید کرتے ہیں لیکن دیکھیں بیچارے وہ بھی جب ہم سول سروس ریفارم پہ بات کریں گے تو ذرا ان کی بھی بات کریں گے کہ دیکھیں نا ان کے بھی مسائل جو ہیں کچھ کے جینوئن مسائل بھی ہیں. خواجہ صاحب یہ بات درست ہے کہ ان کی کارکردگی کہیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہے فلسافیکلی, لیکن وہ بھی مسائل پہ بات کریں گے. اچھا میں ایک سیکنڈ کلیریفائی کر دوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں کہ سول سروس کے اندر جو لوگ مقابلے کا امتحان دے کر آتے ہیں وہ پاکستان کے جتنے بھی 25 کروڑ عوام ہیں ان میں سے بہترین لوگ ہیں, کیونکہ یہ بڑا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں ہر طرح کی چیزیں جو ہیں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. میں ان کے خلاف بالکل نہیں ہوں, میں تو بلکہ ان کا حمایتی ہوں. جو لوگ میرے سول سروس ریفارمز کے پلان کو انہوں نے سنا ہے اور سمجھا ہے وہ تو بالکل اگری کرتے ہیں مجھ سے, اور یہ ان کے فیور میں جاتا ہے. جو آپ کے کولیگز ہیں فارمر, میرے بھی فارمر کولیگز ہیں, ان کے فیور میں جائے گی یہ بات. میرا پرابلم سسٹم سے ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے, کہ ہم اپنے بہترین لوگوں کو اس سسٹم میں لا کر وہ جب باہر نکلتے ہیں اس سسٹم سے تو ان کو ہم مطلب ان کے ہاتھ میں کچھ ان کو اکوپ جس چیز سے کرنا ہے وہ ان کو دیتے ہی نہیں ہیں. They have no ammunition to deliver. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا جی میں چاہ رہا ہوں ذرا میں فاسٹ ٹریک کر رہا ہوں چونکہ ہمارے ٹائم ہے شو کا. وہ اسٹاک ایکسچینج پہ تھوڑی سی بات ہو جائے, ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر کی تھی ایک دو بار تو, لیکن یہ تیزی کا جو رجحان ہے یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کیا مارکیٹس کو کانفیڈنس آ رہا ہے, کوئی اسٹیبلٹی کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے ہارون صاحب, یا یہ ایک ایریٹک بیہیویئر ہے اسٹاک مارکیٹ کا؟ نہیں ایریٹک نہیں ہے. دیکھیں پرابلم ہوتی ہے کہ جب انسرٹنٹی آتی ہے پاکستان کے اندر, جب یہ بے درے قسم کی ڈی ویلیویشن شروع ہو جاتی ہے, انفلیشن جو ہے اسکائی راکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس سے انسرٹنٹی کریٹ ہوتی ہے جو اسٹاک کے مارکیٹس کے اوپر جو ہے ایک بیئرش شیڈو آ جاتا ہے. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دیکھیں اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی. سب سے پہلے تو اس کی پرائسنگ جو ہے نا, وہ پرائسنگ دیکھیں میں لاسٹ ٹائم بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مثلا دیکھیں ایک بزنس جو ہے وہ 100 روپیہ پروفٹ بناتا ہے, تو اگر وہ بزنس 300 روپے کا بک جائے تو اس کو پرائس ارننگ ریشو اس کو 3 کہتے ہیں, 3 ٹائم پہ بک رہا ہے. پی ای ریشو جو ہے نا یہ ڈیفائن کرتی ہے سٹاکس کی ویلیوز کو. اب پاکستان کی جو ہے وہ 3 کے اوپر ٹریڈ کری ہے اس وقت 3, یا پاکستان کی ایک کمپنی اگر 100 روپیہ بناتی ہے تو وہ 300 روپے پہ خریدی جا رہی ہے. اب اس کو کمپیئر کریں, انڈیا جو ہے, انڈیا کی ایک کمپنی 100 روپیہ اگر بناتی ہے وہ 25,000 روپے کے اوپر خریدی جا رہی ہے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل سمجھ رہا تو ہوں. اتنا زیادہ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے, اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے. پچھلے 5 سال سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. وہ انسرٹنٹی کی وجہ سے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, گورنمنٹ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے, ابھی بھی پوری سمجھ نہیں, لیکن وہ اتنی زیادہ انڈر ویلیوڈ ہے کہ اسکوپ بہت زیادہ ہے. ایک مین تو وہ جب ذرا سی بھی اسٹیبلٹی آتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگتی ہے. ابھی بھی اس کے اندر بہت زیادہ جیسا میں نے بتایا یہ 3 کے اوپر ٹریڈ کری ہے, تو یہ 8 9 10 15 تو بڑے آسانی سے اس کو چلے جانا چاہیے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا اسٹاف لیول اگریمنٹ وہ ہے پازیٹیو نیوز. انٹرسٹ ریٹس کا لائکلیہڈ ہے نیچے آنا. وہ جو گورنمنٹ سیکورٹیز انہوں نے ریسنٹلی آکشن کی ہیں وہ مچ لوور دین دی 22% جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے اس سے مچ لوور 17-18% کے اوپر گئی ہیں. تو مارکیٹ آلریڈی پرائس ان کر رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے جائیں گے. انٹرسٹ ریٹس نیچے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی چلنا شروع ہوگی, لوگ جو ہیں وہ ان کی بورنگ ایبلٹی زیادہ بڑھ جائے گی, بزنسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہوں گے, امپلائمنٹ کریٹ ہونا شروع ہوگی. تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ پاکستانی کارپوریشنز کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زبردست رہی ہے. تو جولائی سے سپٹمبر تک کے جو ریزلٹس آئے ہیں یہ اس فرسٹ کوارٹر کے, تو 417 ارب روپے کے جو ہے پروفٹس پاکستانی کارپوریشنز نے کیے ہیں, اور جس میں سے تقریباً 150 ارب جو ہے وہ بینکس کے ہیں. اور جو ڈیویڈنڈز انہوں نے دیے ہیں 97 بلین کے ڈیویڈنڈز دیے ہیں پاکستان کی کارپوریشنز نے, یعنی کہ جس کے پاس شیئر ہے اس کو ایک سرٹن اس شیئر کے حوالے سے پیسے ملتے ہیں. تو ویلیویشن بھی بڑھی ہے ان کی اور ڈیویڈنڈز بھی آ رہے ہیں انویسٹرز کے پاس. اور یہ جو 97 بلین کے ڈیویڈنڈز آئے ہیں یہ پچھلی
जो पहली CMI थी उससे 13% ज्यादा है. राइट. तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज जो है इकट्ठी होके तो इसको दिस इज द रिजल्ट. अच्छा, बाय द वे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बात बताऊं कि इसमें स्कोप कितना ज्यादा है. मैंने वो कंपैरिजन देख रहा था कि इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में हैं, राइट, पहले मैं बताता हूं कि इंडिया में कितने 5 करोड़ इन्वेस्टर हैं. जो इंडिया की एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 5 करोड़. पाकिस्तान में 2,20,000. राइट. तो आप कंपैरिजन देखें. बिल्कुल. बांग्लादेश में 4 लाख है, पाकिस्तान में 2,20,000. क्योंकि लोगों का ट्रेंड नहीं है, एजुकेट नहीं किया हमने लोगों को. इसी तरह कंपनीज जो हैं रजिस्टर्ड, वो इंडिया के अंदर जो नेशनल एक्सचेंज है, उस स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 2100 कंपनियां हैं, और जो बॉम्बे है उसमें 4700 कंपनियां. टोटल जो है 6,800 कंपनी. राइट. बांग्लादेश में 625 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान में 523. आप मुझे बताएं. तो वो ट्रेंड भी, हमारे बिग बिजनेस हाउसेस भी जो है वो प्राइवेट ही रहना चाहते हैं, हर चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर सकते. इनको भी ट्रेन करने की जरूरत है कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर जाएं, वहां से पैसा रेज करें. तो ये सारी चीजें, तो स्कोप बहुत ज्यादा, ट्रिमेंडस स्कोप इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. राइट. राइट. बिल्कुल. ये स्कोप और वो मेरे ख्याल से अनरियलाइज्ड है, और उसी के लिए वही पॉलिसी एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ये मामला आगे बढ़ेगा. तो क्विकली थोड़ी सी बात करते हैं. कुवैत के ऊपर भी $10 अरब बताया जा रहा है कि उसके MOUs साइन किए हैं. कैबिनेट ने उनकी मंजूरी दी, केयर टेकर कैबिनेट ने, और प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई स्टेटमेंट दिया है. ये आपका क्या ख्याल है कि ये $10 अरब वाकई में आ जाएंगे पाकिस्तान? अगर ये आ जाएंगे तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जारी बात है, वन हैज टू लुक. MOUs तो पहले भी होते रहे माजी में. जी हारून साहब. वेल, आई मीन अगेन, मैं तो SIFC का बड़ा सपोर्टर हूँ. मैं समझता हूँ कि देखें, इन द करंट सिचुएशन ये बड़ा अच्छा एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जो है वो सेटअप है, जिसपे ये है कि सारे जो है एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, फिर पुश करने में मदद होती है चीज़ों को, जो कि रेड टेपिज्म के अंदर स्टॉप हो जाती हैं. तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव. लेकिन आपके कुवैत का जो है उसमें वन लाइनर में देना चाहता हूँ कि एक हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि ये MOU जो है ना, इसका मतलब है, MOU जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ अनएंडिंग अंडरस्टैंडिंग. तो बिल्कुल. तो ये एक, वो कहते थे कि यार ये जो MOU साइन कर दिया ना, इसका मतलब है कि ये बस चल सो चल है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना. रिजल्ट नहीं निकलना. बिल्कुल 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 बिल्कुल. ये आप सही कह रहे हैं. और ये MOUs देखे ना, पहले भी मुझे याद है बड़े बड़े MOUs साइन होते रहे हैं जी. वो चाइना के साथ देखे कितने ज्यादा, डजन्स ऑफ बिलियंस के वो हुए थे, लेकिन उनमें से सारी बातें सब तो मटेरियलाइज नहीं हुए. बट फॉर व्हाटएवर इट्स वर्थ, ये जो अभी साइन हुए हैं, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर्स है, इसमें प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मैनग्रोव्स, फॉरेस्ट इन कोस्टल एरियाज, इसमें माइनिंग है, IT है, फूड सिक्योरिटी वगैरह है. ये 10 बिलियन के हुए हैं साइन. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. जी, लेट्स होप के ये मटेरियलाइज हो सके. अच्छा, मैं चाहता हूँ, वक्त की चूंकि कमी है, लेकिन ये बड़ा एक अहम मौजू है. अब हमने पहले बात की थी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो लाहौर चेंबर्स में उन्होंने बड़ा खिताब वगैरह किया. आपसे मैंने उनकी पॉलिसीज के बारे में पूछा. आज यानी कि आज से मुराद है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सैटरडे को, तो वो गए सियालकोट के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में, और वहां पे जाके उन्होंने फिर से तकरीर की. उन्होंने सियासी बातें भी बहुत सारी की हैं, वो कोई नई बातें नहीं है, पहले भी वो कर चुके हैं कि जी जो जिम्मेदार हैं उनको निकालने के, इमरान को लाने के, उनका भांसवा ये वो वगैरह हो. लेकिन जो ज्यादा अहम मैं जो आपसे बात करना चाहता था, वो उन्होंने फिर से दावा किया. उन्होंने कहा 93 में पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था, और फिर उन्होंने कहा कि 99 में भी जब उनको निकाला गया तब भी पाकिस्तान की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड थी, फिर 2016 में भी. मतलब वो उनका एक ये कांस्टेंट जिसे कहते हैं दावा है.
اور کچھ نمبرز بھی ان کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, کوئی اتنی بھی خاص ترقی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی ہے, یو ور 90s میں, اور اس کے بعد آپ جو ہے ان کی گورنمنٹ کو قریب سے آپ نے دیکھا بھی, ان کے ساتھ کام بھی کیا. تو یہ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کس حد تک ان کے دعوے یہ درست ہیں, یہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں میاں صاحب. پہلے تو سیالکوٹ کے اوپر ایک لائن, سیالکوٹ بڑی اسپیشل سٹی ہے, میری بڑی فیوریٹ سٹی ہے وہاں پہ, اور ادھر کے لوگ دے ہیو سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم. سو شاعر مشرق علامہ اقبال, ڈاکٹر محمد اقبال, وہ سیالکوٹ سے بلانگ کرتے تھے. فیض احمد فیض صاحب وہاں سے بلانگ کرتے تھے. دیر از اے ہول لسٹ, آپ حیران ہو جائیں گے کون کون جو ہیں وہ سیالکوٹ سے بلانگ کرتے ہیں. اور سیالکوٹ کے جو بزنس مین ہیں, وہ سیالکوٹ کے لوگ وہ پیدائشی طور پہ اتنے انٹرپرائزنگ ہیں. مطلب انہوں نے اکٹھے ہو کے تو سیالکوٹ ایئرپورٹ بنا دیا, اور انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ ہے. پھر ایئر سیال بنا دی انہوں نے. یہ سب جو ہے یہ انہوں نے سیالکوٹ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے, اور بڑے بڑے برائٹ, بہت زبردست قسم کے وہاں پہ انٹرپرنرز ہیں. اچھا, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں 90s میں 97 to 99 3 سال کے قریب جو میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس میں تو آپ دیکھیں نا, پہلے تو 58(2)B کا اس وقت جو تھا پرابلم پڑا ہوا تھا کہ وہ صدر کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے اسمبلی کو اور پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو گھر بھیج سکتا تھا. تو جب شروع میں میاں صاحب نے ٹیک اوور کیا تو 58(2)B کو ختم کرنا تھا. وہ ختم ہوا تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئی. وہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایشو بنا. پھر وہ جسٹس چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے, وہ پھر ڈپوز ہوئے, پھر نئی سپریم کورٹ وجود میں آئی. اس کے بعد ملٹری کورٹس آگے, لا اینڈ آرڈر کے بڑے پرابلمس تھے. اس کے بعد درمیان میں موٹر وے کھلی, ملٹری کورٹس آئے, پھر ملٹری کورٹس انکانسٹیٹیوشنل ہو گئے, وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس آ گئے. اینڈ اس کے بعد 1998 کے اندر وہ انڈیا نے دھماکے کیے, اور پھر جوابی طور پہ پاکستان ایک ایٹمی پاور بن گیا. تو وہ مئی 28 مئی 1998 میں وہ ہوا. پھر سینکشنز لگ گئیں. سو اکانومی آبویسلی بڑی شدید ڈپریس ہو گئی. پھر فارن کرنسی اکاؤنٹس فریز ہو گئے, جس کی وجہ سے اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگا, اور پھر کارگل ہو گیا. سو یہ سارے ایونٹس تو تھے, یہ تو دے آر مور آف پولیٹیکل اینڈ جیو پولیٹیکل ایونٹس. اس میں اکانومی کا تو کوئی خاص فرینکلی اس وقت اگر تھا بھی ٹرینڈ تو وہ نیگیٹو ہو گیا تھا, یہ ڈالر فریزنگ کی وجہ سے, اور یہ سینکشنز جو نیوکلیئر ایکسپلوژنس کے بعد ہوئی تھی اس کی وجہ سے. تو وہ تو پرانی بات ہو گئی. اب آپ آ جائیں, یہ جو 2013 سے 2017 تک کی گورنمنٹ تھی میاں صاحب کی, تو اس میں آپ دیکھیں ڈپریسڈ اکانومی تھی, وہی ایز یوزول ریزروز کا برا حال تھا, پیسے تھے نہیں, نہ ہی ڈالر تھے. تو جو میاں صاحب کو کریڈٹ اس بات کا ایبسولوٹلی جاتا ہے کہ وہ سی پیک جو تھا انہوں نے چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ مل کے, تو اس کے وہ پاکستانی آرکیٹیکٹ وہ تھے, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئی. لوگوں کو شاید یاد نہ ہو, 2013 سے پہلے پاکستان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ بجلی کبھی کبھی آتی تھی, اور اگر آتی بھی تھی تو وہ اس وقت بہت ایکسپینسو, اس وقت کے لحاظ سے بہت ایکسپینسو تھی. تو میاں صاحب کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ میاں صاحب نے لوڈ شیڈنگ ختم کی. اپنے یہ جو تیسرا ان کا سٹینڈ تھا 2013 to 2017. تو اکانومی جو تھی وہ ارسپیکٹو آف, ہم اس کی بات نہیں کرتے جو پولیٹیکلی ہو رہا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی سم سیمبلنس جو تھی اکانومی کی کہ ٹورڈز پازیٹیوٹی, وہ اس میں آئی. اور نیچرلی اس وقت تک مطلب 60 بلین پلس کی سی پیک کا جو تھا وہ پلان تھا, اس میں سے میرے خیال سے 40-45 بلین جو تھے وہ آ گئے تھے یا آ رہے تھے اس وقت تک. سڑکیں بن رہی تھیں, ڈیمز وغیرہ بن رہے تھے, اور سو میرے خیال سے اچھا پھر ڈیفنس سائڈ کے اوپر بہت سی چیزیں, یہ جو ضرب عضب جو تھی, ٹیررزم کے اوپر بہت کام اسی دور کے اندر ہوا. سو اس کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ میاں صاحب نے مینج کیا, اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. یہاں تک وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ کیپ ان مائنڈ ون تھنگ, وہ یہ ہے کہ میں بھی ڈالر روپی کے اسٹرانگ ہونے کا بہت حامی ہوں, ہر پاکستانی اسٹرانگ ہونے کا حامی ہے. لیکن وہی جو میں کہتا ہوں, اس میں ایک ایشو یہ ضرور آیا تھا کہ کیونکہ
آرٹیفیشلی اس کو ہمیں جو ہے نا اسٹرانگ نہیں رکھنا چاہیے. وہ جو ہے نا انفلیشن ڈفرینشیل اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا اگر رکھیں گے, کیونکہ ان دونوں ڈالر بہت زیادہ آ رہے تھے چائنا سے, رائٹ. تو کیونکہ ڈالر کی سپلائی زیادہ تھی تو وی کوڈ افورڈ کہ آرٹیفیشلی اس کو ڈپریس کر کے رکھیں ہم ڈالر کو اور روپی کو اسٹرانگ کر کے رکھیں, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ بائی دا ٹائم اگلی گورنمنٹ آئی تو ان کے پاس بھی وہی پرابلمس تھیں, فارن ایکسچینج ریزروز نہیں تھے, اور جو نئی گورنمنٹ آ کے پھر پچھلی گورنمنٹ کے اوپر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں ترقی تھی. اچھا, ون فائنل کامنٹ رضا, اس میں یہ تھا کہ میاں صاحب کا پلان یہ تھا کہ یہ چائنیز انڈسٹری جو ہے اس کو ریلوکیٹ کر کے پاکستان لایا جائے. یہ جو لیول 1 کی چائنیز انڈسٹری ہے جس کے اندر امپلائمنٹ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زیادہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, پرانی نہیں, یعنی کہ 10 سال پرانی جو ٹیکنالوجی اس وقت تھی وہ پاکستان لائی جائے اور یہاں پہ پروڈکشن کر کے اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے پاکستان کے تھرو. تو وہ SEZs اسپیشل اکنامک زونز اس کے لیے بننے تھے جہاں پہ چائنیز کمپنیز نے آ کے انویسٹ کرنا تھا اور یہ فیکٹریز لگانی تھی. وہ پھر کیونکہ میاں صاحب کی گورنمنٹ نہیں رہی تو وہ نہیں ہو سکا. تو آئی تھنک اس دفعہ ان کا پلان یہ ہے کہ اگر ان کا موقع ملا تو یہ کریں گے, اس دفعہ ان کو ملے گا. تو گویا کہ آپ یہ بیسکلی بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ دعوے میں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ یہ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں. لیکن لیٹس ہوپ کہ ابھی آگے اگر وہ الیکشن ابھی تو ہونا ہے, دیکھتے ہیں کہ ان کو ووٹ ملتے ہیں کہ نہیں عوام, کیونکہ ابھی تو لوگ بہت زیادہ قیاس آرائی کریں کہ جی وہی ٹھیک جائیں گے, لیکن اگر پھر الیکشن ہوگا تو اسی سے ہی یہ دعوے جو ہیں وہ ثابت ہوں گے کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. ہمارے آج کے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ایکچولی, اور آپ سے ہارون صاحب اور ناظرین سے اجازت لیں گے. آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز کو شیئر بھی کریں, کامنٹس دیجیے, اپنے کنسٹرکٹیو کامنٹس دیں, سجیشنز دیں ٹاپکس کی, تو ہم اس کو اگلے آنے والے ہفتوں میں کور کریں گے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.